أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بها كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، مقدس، باعظمت آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نافرمان بندوں کا ذکر کیا اور ان کی سزا کا ذکر کیا، پھر اپنے فرمانبردار بندوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالے۔ آپ جو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ جھٹلاتے ہیں،
اس کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ دین سے دشمنی کرتے ہیں، وہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام قدرت اور تمام کا تمام غلبہ یہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ دشمن چاہے جتنا بڑا ہو اور چاہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہو اور چاہے جتنی شدت کے ساتھ وہ حق کی مخالفت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ان ظالموں کی سرکشی اور شرارتوں سے حفاظت پر قادر ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، غلبہ اور طاقت اصل میں اللہ ہی کی ہے، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جو یہ واہیات باتیں دین کی مخالفت میں کہتے ہیں، اللہ سب کو سن رہا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے ان کی سازشوں کو، اور بچانا بھی جانتا ہے وہ کہ کیسے ان سازشوں کو توڑا جاتا ہے اور کس طریقے سے اپنے بندوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ ہی کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ اللہ کا ہے مطلب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، آسمان بھی زمین بھی۔ آسمان و زمینوں میں جو مخلوقات ہیں، انبیاء، اولیاء، فرشتے، ساری مخلوقات، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سب اللہ کی مخلوق اور سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اکیلے اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ جب اکیلے وہی مالک ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ مگر لوگوں نے عبادت پہ بہت سے پارٹنر بنا لیے، بہت سے خدا تجویز کر لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب اٹکل کے تیر ہیں، اندازے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ یہ فلاں بیٹا دیتا ہے، یہ فلاں دیوی جو ہے بیٹی دیتی ہے، یہ فلاں بزرگ ہیں یہ کام بناتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور نہیں ہے وہ جن کے پیچھے چلتے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کا شریک بنا کر، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کہاں خدا اور کہاں عاجز بے بس مخلوق۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں چلتے ہیں مگر گمان کے پیچھے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی پروف نہیں ہے۔ اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے، کون ہے وہ جس نے آسمان کا ایک ٹکڑا بنایا ہو، زمین کا ایک حصہ بنایا ہو؟ کسی نے کچھ نہیں بنایا۔ جب نہیں بنایا تو خدا کے پارٹنر کیسے ہو؟ فرما وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ صرف قیاسی باتیں کرتے ہیں، عقلی باتیں کرتے ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ نہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، یعنی تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی۔ رات کے بڑے فائدے ہیں، ان میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور سکون کے لیے نیند کی ضرورت ہے، اور نیند کے لیے بہت تیز روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرے کی ضرورت ہے۔ تو رات اللہ نے کیسی بنائی؟ جس میں
دن کے مقابلے میں ٹھنڈک بھی ہے اور جس میں اندھیرا بھی ہے. یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ ہی نے بنائی ہے. چنانچہ رات ہو جانے کے بعد کوئی طاقت اس رات کو دن سے نہیں بدل سکتی. رات کو آنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. جب روک نہیں سکتا ہے، رات کو بنا نہیں سکتا ہے، تو وہ خدا کی خدائی میں عبادت میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا عاجز ہے کہ رات کو نہ آنے دے. اللہ لاتا ہے، رات آتی ہے. جب سب عاجز ہیں، جو عاجز ہو وہ خدا کہاں ہو سکتا ہے؟ خدا تو قادر کو کہتے ہیں. جس کی قدرت کے بڑے نمونے ہیں، ان میں سے ایک نمونہ کیا ہے؟ رات. اور رات ایک ایسی چیز ہے جو سب کو پتہ بھی نہیں کیا ہوتی ہے رات. ہیں؟ سب کو معلوم ہے رات کیا ہے. اللہ جو دلیلیں پیش کرتا ہے اپنی توحید کی، اپنی قدرت کی، وہ ایسی صاف اور اتنی آسان پیش کرتا ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ مقصد کیا ہے؟ سمجھانا ہی تو ہے. تو جب سمجھانے کے لیے کوئی چیز کہی جائے تو بہت مشکل لفظ استعمال نہیں کیے جاتے، آسان لفظ، تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. کاہے کے لیے؟ سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی سمجھنے والا؟ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ہم نے اس طرح قرآن میں دلائل بیان کیے. یہ صرف عالموں کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹروں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے. ہدی للناس، تمام انسانوں کی رہبری کے لیے ہے، تمام انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیسی رعایت فرمائی اپنے بندوں کی کہ بہت آسان آسان کر کے دلیلیں بیان فرمائی. یہ اللہ ہی کا کمال ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تمہارے فائدے کے لیے اس نے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. والنہار، اور خالی دن نہیں، رات نہیں بنائی، دن بھی بنایا. اور دن کیسا ہے؟ رات کے بالکل الٹا ہے قطعی. دن میں تیز روشنی، دن میں گرمی بھی ہے، اس لیے تاکہ نیند نہ آئے. یہ کام کرنے کا ٹائم ہے اور کام کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہے. اندھیرے کی نا، اجالے کی ضرورت ہے. اس لیے دن میں ایسی روشنی کہ دنیا کی جتنی بھی روشنیاں ہیں یہ سب اس کے سامنے بیکار ہو جاتی. کہتے ہیں سورج کو چراغ دکھا رہے ہیں آپ، سورج کے آگے چراغ جلا رہے ہیں آپ. انسانوں کے جلائے ہوئے چراغ سب اس کے سامنے پھیکے اور مدھم ہو جاتی ہے. تو دن بھی تمہارے فائدے کے لیے بنایا، مبصرا، دیکھنے کے لیے، تاکہ آدمی دیکھے اور دیکھ کر باریک کام، موٹے کام کر سکے. یہ رات اور دن کا بنانا، ان کا گھٹانا اور بڑھانا، یہ سب اکیلے اللہ کا کام ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی ان صفات میں، افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے. کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اللہ کی خدائی میں شریک نہیں. اس میں نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے ہیں؟ لقوم یسمعون، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سنتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے،
اور دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ان کو بنا رہے ہیں اور خود ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. وہ چل پھر بھی نہیں پاتے، وہ مکھی تک کو بھگانے سے عاجز ہیں. یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ بے وقوف لوگ. بے وقوف لوگ ہے نا؟ کرے ہاں. ارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئی ایس ہیں، پی سی ایس ہیں، اور وہ چاہتے کہ دنیا بھی ان کی پوجا کرے. آپ بتائیے، اتنی خلاف عقل بات ہے، مگر ان کو ہدایت کا راستہ نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ فرماتا نشانیاں ان کے لیے جو سنتے ہیں. تو کیا وہ لوگ بہرے ہیں کیا؟ وہ نہیں سنتے؟ سنتے تو وہ بھی ہیں، مگر جو آدمی عبرت حاصل کرنے کے لیے سنے گا اس کو فائدہ ہو. جو اس لیے سن رہا ہے اعتراض کریں، جو اس لیے سن رہا ہے کہ کوئی دھیان ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں، تو اس کا سننا اور نہ سننا دونوں برابر. دل لگا کے سنو. جو دل لگا کے سنتے ہیں ان کے بڑے فائدے ہیں. ان کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں، ان کا دماغ روشن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو، اس کو غور سے سنو اور بالکل خاموش رہو. چاہے نماز میں پڑھا جائے، چاہے بولو نا، چاہے نماز میں چاہے نماز کے باہر. قرآن جب پڑھا جائے تو تمہارا کام کیا ہے؟ ساتھ میں پڑھنا نہیں ہے، سننا ہے. اچھا، اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے اور امام قرآن پڑھے تو کیا کریں؟ ہم بھی پیچھے سے پڑھیں، کم سے کم سورہ فاتحہ تو پڑھ ہی لیں. کیوں؟ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے کیا؟ وہ بھی تو قرآن ہے. جب قرآن ہے تو قرآن کا ادب کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو بس اور خاموش رہو. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر لوگ کیا کہتے ہیں کہ کتنے دن سے نماز پڑھ رہے، ان کا 80 سال ہو گئے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے کل کوئی نمازی نہیں ہوئی آپ کی آج تک. کیوں نہیں ہوئی؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ جرم ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے تو یہی کہا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش. اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا، فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے پیچھے چلا جائے، آگے نہیں. لیکن جب امام پڑھنے لگے فانصتوا تو تم خاموش رہا کرو. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ خاموش رہو اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں خاموش رہو. مگر یہ عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے نہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو نمازی نہیں ہو. یہ کہاں سے لے آئے؟ کل ایک حدیث سناتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر. بات صحیح ہے، مگر کس کی نہیں ہوتی ہے؟ کس کی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر؟ امام اگر نہ پڑھے تو امام کی نہیں ہوگی، اور جب امام کی نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی. اور اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. مگر جب امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
کیوں؟ کیوں؟ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت، امام کا پڑھ لینا ہی مقتدی کا پڑھ لینا ہے۔ اگر رکوع میں امام صاحب جا چکے اور آپ آئے بعد میں، تو اس میں آپ نے رکوع کر لیا، اب رکوع میں کیا سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ؟ بتائیے، پڑھیں گے؟ رکوع میں قرآن پڑھنا جائز نہیں سمجھ میں آئی؟ سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ قرآن کاہے میں پڑھا جائے گا؟ حالت قیام۔ یہ قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے، اس کے ادب کا تقاضا ہے۔ بہرحال بعد میں اگر آپ آئے، امام صاحب رکوع میں ہیں، آپ بھی رکوع میں چلے گئے، رکعت ملی نہیں ملی؟ مل گئی۔ سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں آپ نے، سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں آپ نے، پھر کیسے مل گئی رکعت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے پڑھ لی، کافی ہے تمہارے لیے بس، اسی لیے رکعت مل جاتی ہے۔ امام نے تو پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا۔ اور پھر دوسری بات، سورہ فاتحہ تو دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمِينَ، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہا کرو۔ یہ نہیں کہا جب تم وَلَا الضَّالِّينَ کہا کرو تو آمین کہا کرو۔ معلوم یہ ہوا وَلَا الضَّالِّينَ کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام، اور مقتدی کا کام کیا ہے؟ آمین کہنا۔ اور آمین سب لوگ جانتے ہیں، نماز کے باہر جب کبھی دعا ہوتی ہے، ایک آدمی دعا کرتا ہے، باقی سب آمین کہتے ہیں، سب دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بہر صورت اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، چپ رہو، لعلکم ترحمون، تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ صرف سن لینے سے ادب کے ساتھ، جب سننے سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو قرآن پڑھنے سے نہیں نازل ہوگی۔ پڑھنا تو اس سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن پڑھتا اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس قرآن پڑھنے والے کی مراد کو پوری تو کر دیتا ہے، مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے، دعا کرنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے، مگر قرآن پڑھنے والے کی مراد بغیر مانگے ہوئے پوری کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے بندہ میرا چاہتا کیا ہے، یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، اس کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو مانگنے والوں کو دیں گے اس سے افضل چیز عطا کریں گے۔ کتنا پسند ہے اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نصیحت تو ہے اور سب کے لیے نصیحت ہے، مگر نصیحت کا فائدہ کب ہوگا؟ جو لوگ سنیں گے۔ اور سنیں گے کیسے؟ آنکھیں بند کر کے، گردن جھکا کر کے، اور دماغ کہیں اور ہے، خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کس کو فائدہ ہوگا؟ لمن القى السمع وهو شہید۔ قرآن نے کہا فائدہ کسے ہوگا؟ اس میں دو باتیں ہوں۔ لمن القى السمع، جو کان لگائے، کان لگانے کا مطلب توجہ سے سنے۔ دوسری بات وهو شہید، اور وہ میدان جنگ میں شہید ہو جائے۔ شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ دماغ کے اعتبار سے حاضر بھی ہو۔ شہید مانے حاضر، وہ دماغ کے اعتبار سے یہی ہو، یعنی خالی کان لگے ہوئے ہیں مگر دماغ کاروبار میں ہے، امین آباد میں ہے، دکان میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ تب تھوڑی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ جب کہا آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، پھر وہ کتنے بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ آدمی جس کا مالک ہوتا ہے، باپ بیٹے میں ملکیت نہیں ہوتی، باپ بیٹے کا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ تو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ باپ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا، اور اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اولاد نہیں ہے کوئی اس کی۔ اللہ فرماتا ہے مگر پھر بھی ظالم وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا تجویز کیا ہے۔ اللہ کہتا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ خود پیدا ہوا کسی سے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو سبحانہ، اللہ کی ذات پاک، حقیقی بیٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ میاں نے کسی کو بیٹا اپنا بنا لیا ہو، گود لے لیا ہو، متبنہ، تو یہ گود کون لیتا ہے بیٹے کو؟ بیٹا بناتا کون ہے؟ جس کے وہاں خود پیدا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو چلو بھائی کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے، کیا اللہ کو تمنا ہے کوئی؟ معاذ اللہ حسرت ہے کہ بیٹا ہوا نہیں، چلو کسی اور کا لے لے، ہے نام چلے گا ہمارا، ہماری اتنی بڑی جائیداد، اس کا وارث کون ہوگا میرے بعد؟ آپ سوچیے کس طرح کی باتیں ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے، یہ عیب اس لیے بھی ہے کہ اللہ کی اگر کوئی اولاد ہوگی، مان لیجئے اگر تھوڑی دیر کے لیے، تو اولاد کیسی ہوتی ہے؟ آدمی کے گھر پہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ جانور نہ، انسان پیدا ہوتا ہے، اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے، انسان سے انسان، تو خدا سے کیا پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ خدا۔ اور خدا کیسے پیدا ہوگا؟ خدا تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے یہ بعد میں آیا، اور جو بعد میں آئے وہ خدا کیسے؟ تو یہ تو اللہ کی جنس سے نہیں ہے۔ خدا کیا ہے تو بیٹا، مگر خدا کی طرح نہیں ہے۔ اگر خدا کی طرح نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے پھر؟ اسے کمال کہیں گے، عیب کہیں گے؟ انسان کے وہاں اگر گدھا پیدا ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ تو عیب کی بات ہے، انسان کے گھر پہ گدھا۔ اللہ جیسی کسی کی صفت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سبحانہ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کے محتاج ہوتے ہیں لوگ، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا سب ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل۔ عیسائی کہہ تو رہے ہیں بیٹا، مگر کوئی دلیل، کوئی پروف نہیں ہے، کہاں سے پیش کریں گے؟ اور جب نہیں ہے دلیل اور کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا، اس کا مطلب یہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے، اور اللہ پر جو جھوٹ گڑھے اس کی خیریت نہیں ہے۔ فرمایا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون،
کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو جانتے بھی نہیں ہو؟ یعنی جھوٹ. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں ان کے پاس چاہے دنیا میں کتنی ہی طاقت ہو، چاہے جتنے اسباب ہوں، ان کے پاس فوجیں ہوں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کہ ہمیں تو دکھ رہے ہیں کامیاب، جتنے عیسائی ہیں، عیسائی ملک زیادہ ہیں، تو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، دیکھیں کامیاب تو ہیں. کہ یہ کامیابی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. کچھ دن کے لیے اللہ نے ان کو دے دیا ہے، چند روزہ ہے یہ چمک، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے. متاعن فی الدنیا، یہ فائدہ ان کو پہنچا دینا ہے دنیا میں، چند دن کے لیے دنیا کا فائدہ ہے ان کے پاس، پھر اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. متاعن فی دنیا میں ہے تو اتنے دنوں سے جو ہے دنیا ان کے پاس ہے، یہ تو چند دن کہاں ہوا ہے، صدیاں بیت رہی ہیں. اللہ کہتا دنیا کا فائدہ ہے، اور دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ چند دن ہے بس. آخرت ہمیشہ، اور دنیا ختم ہو جائے گی. قل متاع الدنیا متاع فی الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے پاس یہ لوگ آئیں گے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت ترین عذاب. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ کفر کرتے تھے، اس کی سزا ان کو ملے گی. اس کا مطلب دنیا میں اگر کامیابی ہے اور آدمی کافر بھی ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہے، نافرمان کو انعام تو دیا نہیں جاتا. پھر اگر اس کے پاس ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بظاہر اس کے پاس دنیا ہے، یہ بھی انعام نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، اور بعد میں بڑی سخت سزا ہو. فرعون کو دولت دی، حکومت دی، قارون کو دولت دی، کائے کے لیے؟ یہ دنیا کچھ دنوں کی تھی، کوئی انہوں نے اچھے کام کیے تھے؟ برباد کرنے کے لیے، اور غفلت میں مبتلا ہو جائے اور جرائم کر لے تاکہ سزا بھی بڑی بھیانک ملے. اللہ تعالیٰ فرماتا اے پیغمبر ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے. کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ جن کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کو نبی نہیں مان رہے ہیں، آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کو سنا دیجئے کیا چیز؟ نوح علیہ السلام کا قصہ. اس سے ان کو اندازہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو ستایا اور ان کی مخالفت کی، اللہ کا پیغام جھٹلایا. کتنے دن؟ 950 سال تک. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور ماننے والے سلامت رہے. لہذا جب اللہ کے آخری پیغمبر جو تمام نبیوں سے بڑے ہیں، اگر ان کو تم جھٹلاؤ گے تو تم بھی سلامت نہیں رہو گے. سلامت وہی رہے گا جو ایمان والا ہے. اس میں تسلی، اس میں کافروں کے لیے تو کیا ہے؟ ان کو سنا دو تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائے، اور مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے اس میں کہ دیکھو آج جو اسلام کے مخالف ہیں اور تمہیں ستا رہے دین کی خاطر، یہ ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے ستایا تھا ایمان والوں کو، لیکن ستانے والے نہیں رہے، ایمان والے
باقی رہے. یہ نہ رہیں گے مگر تم رہو گے، یہ مغلوب ہوں گے تم غالب ہوگے. یہ امتحان ہے. اور اس واقعے کو اس لیے بھی اللہ کہہ رہا سنا دیجئے، یہ واقعہ جب آپ سنائیں گے تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ ہے کب کا؟ کب کا واقعہ ہے؟ نوح علیہ السلام کا واقعہ کب کا ہے بھائی؟ کب کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پہلے نوح علیہ السلام ہے. اور پورا واقعہ آپ نے ایسے بیان کیا بالکل ٹھیک ٹھیک، اور کہیں آپ نے پڑھا بھی نہیں کسی. آپ پڑھنا جانتے نہیں تھے. بالکل ٹھیک ٹھیک واقعہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس واقعے کو اچھی طریقے سے دیکھا ہو. آپ تو تھے نہیں اس زمانے میں، آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے آپ کو بتایا ہے وحی نازل کر کے، اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے میں 3 باتیں ہو گئی. کیا واقعہ سنائیے؟ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم. جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کب کہا؟ 950 سال تک سمجھانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ نوح تم نے ہمیں کر دیا عاجز. جب دیکھو نصیحت کر رہے ہو، جب دیکھو نصیحت وہی باتیں کہہ رہے ہو، ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر لیتے تھے نوح علیہ السلام کو دیکھ کے، کی تھا کہ ان کی بات کانوں میں. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے آنکھیں بند، تاکہ نوح علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور کفر کے اوپر جمے رہتے تھے اور تکبر کرتے تھے. مگر نوح علیہ السلام پھر بھی مانو یا نہ مانو، ہمارا کام اللہ کا پیغام سنا، ہم تو سنائیں گے. آخر میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر تمہیں میرا نصیحت کرنا کھل رہا ہے اور تم اس کی وجہ سے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی میری آواز کو خاموش کرنا چاہتے ہو، میرا گلا دبانا چاہتے ہو، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھنا تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے میں دین کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہوگا. تمہیں اچھا لگے چاہے برا، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور رہ گئی میری آواز خاموش کرنے کی بات، جو تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو. ہر تدبیر آزما لو تم، مجھے ختم کرنے کے لیے، میری آواز کو بند کرنے کے لیے. اور اکیلے نہیں، جن جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو ان کو بھی بلا لو، اور سب مل کر کے مشورہ کرو. اور مشورہ بھی کیسا مشورہ؟ جس میں شک نہ رہے تمہیں، کوئی پکا یقیناً اس سے نوح بالکل ختم ہو جائیں گے. ایسی تدبیر کرو، اور اس تدبیر کرنے میں دیر بھی نہ کرو. مگر مجھے یقین ہے اپنے مالک پر، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. اذ قال لقومه، جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہارے اوپر گراں ہے میرا تمہارے درمیان رہنا، تمہیں کھل رہا ہے، وتذکیری، اور میرا وعد و نصیحت کرنا اگر تمہیں برا لگ رہا ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرنا اگر تمہیں برا لگ رہا ہے اور تم مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہو تو سنو، فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، میں تو دعوت دیتا رہوں گا.
فاجمعوا امرکم، تم کر لو، پکی کر لو اپنی تدبیر، مجھے ہلاک کرنے کے لیے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، میری آواز کو بند کرنے کے لیے اپنی تدبیر پکی کر لو، داؤں، سازش، منصوبہ۔ وشرکاءکم، اور جمع کر لو اپنے خداؤں کو بھی، جتنے بھی ہیں سب کو بلا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہاری تدبیر تمہارے اوپر مشکوک نہ رہے، ہو سکتا ہے اس سے نو مرے نہ مرے، ایسی تدبیر نہیں، ایسی تدبیر کرو نشانہ چوکے نہیں، اس سے تو نو ختم ہی ہو جائیں گے۔ ثم اقضوا الیہ، پھر وہ تدبیر تم میرے اوپر آزما لو، ولا تنظرون، اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو سنبھلنے کی۔ مگر ہمیں پتا ہے جس مالک نے ہمیں کھڑا کیا ہے وہ تمہاری تدبیروں کو رائے گاں کر دے گا، اور تمہاری ساتھ تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہاری تدبیریں بھی ختم ہو جائیں گی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، ہمارا پیغام نہیں سنو گے، تو ہمارا جسمانی نقصان پہنچانا چاہو تو پہنچاؤ، مالی نقصان پہنچانا چاہو پہنچاؤ، ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم اگر قبول کرو گے تو میرا مالی فائدہ نہیں، اگر نہیں کرو گے تو میرا مالی نقصان نہیں۔ اس لیے ہم تم سے کوئی تنخواہ کا تو مانگتے نہیں، جو قبول کر لے وہ ہمیں تنخواہ دیا کرے، تو اگر قبول کرو گے تو تنخواہ ملے گی، نہیں قبول کرو گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، ہمارا نقصان نہیں ہے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہمیں جس نے اس کام پر لگایا ہے، مقرر کیا ہے، میری تنخواہ، میری روزی، میری غذا، میری ضرورتیں سب اسی کے ذمے۔ فما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، کوئی مانے نہ مانے مگر تم ہمارے حکموں کے فرمانبردار رہنا، جو ہم کہیں وہ کرتے رہنا، ہم تو یہی کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام تو ہمت نہ ہاری، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، کتنے دن ہے بولو؟ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، ایک صدی، 9 صدیاں اور 50 سال الگ، اتنا لمبا کوئی سمجھائے گا؟ اور اس کے بعد بھی ستا بھی رہے ہیں، اذیت بھی پہنچا رہے ہیں، مگر کچھ نہیں، نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ فرماتا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے کشتی میں ان کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو نائب بنا دیا، قائم مقام بنا دیا، جانشین بنا دیا، کس کا؟ جن کو ڈبو دیا تھا، جن کو برباد کر دیا، ان کی جگہ پہ کون رہا؟ ایمان والے رہے۔ دنیا میں کوئی نہیں رہا، صرف ایمان والے رہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے یوں ہی ڈبو دیا ہو، بلکہ پہلے ان کو باخبر کیا، آگاہ کیا، اور کتنے دن تک؟ 950 سال تک۔ پھر جب نہیں سمجھ میں آیا تو انجام ان کا دیکھو کیا ہوا، کوئی زندہ رہا ان میں سے؟ نوح علیہ السلام کی امت میں پھر فساد پیدا ہوا نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو ہم نے ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پھر نبی بھیجے۔ کتنے نبی بھیجے؟ ثم بعثنا من بعده رسولا، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجے رسول بہت سے۔ ان کے بعد کون آیا؟ حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، یہ سب ان کے بعد ہی تو آئے۔ اور جو پیغمبر آئے
وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں آئے. اپنے نبی ہونے کا، اللہ کا میں پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ ہی نے مجھے بھیجا ہے، میرے پاس دلیل ہے، اس کی پروف ہے. کیا پروف ہے؟ معجزات. پوچھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ڈال دیا عصا اور بنا اژدہا، بھگدڑ مچ گئی، لاٹھی ہو اژدہا بن جائے. سوچیے آپ. اور گریبان میں جو ہاتھ ڈالا تو چمک گیا، سورج سے زیادہ روشن. کر کے دکھاؤ، تم کوئی دنیا میں کر کے دکھائے. یہ اللہ کا کام ہے، مگر میرے ہاتھ سے ہو رہا، اسی کا نام معجزہ ہے. اس کا مطلب میں اللہ کا نبی ہوں. تو اللہ فرماتا ہم نے پھر بھیجے پیغمبر الی قومی، اپنی اپنی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، اور سارے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر کے آئے، ثبوت لے کر کے آئے، پروف لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے. مگر پھر لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ مان لیتے اس بات کو جس کو پہلے سے جھٹلا چکے تھے. نبیوں کے آنے سے پہلے جس چیز کو جھوٹ جانتے تھے، نبیوں کے آنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس کو مانا نہیں. اس کو کیا کہا جائے گا؟ حد ضربی. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کر دیا اور دل ان کے اندر سے یقین کر رہے تھے واقعی اللہ کا پیغمبر ہے. لیکن جب کہہ چکے ایک مرتبہ نہیں، تو پھر ہاں نہیں نکلے گی. اللہ فرماتا ہے فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ ماننے والے نہیں تھے جس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس سے پہلے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طریقے سے حد سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں. کیسے؟ جاننے کے بعد جب آدمی نہیں مانتا اور ضد پہ اڑ جاتا ہے تو پھر ہم بھی اسے ہدایت نہیں دیتے. یہ ہے مہر کا مطلب. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بعد بھیجا، اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا. کہاں بھیجا تھا؟ بھیجنے والا اللہ. کس کو بھیجا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. کس کے بعد بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اس کے سرداروں کے پاس. کیسے بھیجا؟ خالی ہاتھ. بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا. تکبر کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں، حق بات کو نہ ماننا تکبر ہے. حقانیت ظاہر ہو گئی، مانیں گے نہیں ہم. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. اللہ فرماتا وکانوا قوما مجرمین، اور تھے ہی وہ جرائم پیشہ قوم، یعنی ان کی عادت تھی جرم کرنا. پاپی، پرانے پاپی تھے وہ. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس دین حق پہنچا ہمارے پاس سے، قالوا ان هذا لساحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے. ان هذا لسحر مبین، موسیٰ جو معجزات دکھا رہے ہیں یہ جادو. اور خود موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کیا ہے؟ جب دکھا رہے ہیں جادو ہے تو خود کیا ہوئے؟ جادوگر. یہ کہا انہوں نے، حالانکہ اتنے بڑے احمق تھے جن کو پیتل اور سونے کے سمجھنے کی تمیز نہیں تھی. پیتل ہے، سونا ہے. معجزے اور جادو میں فرق نظر نہ آیا. جادوگروں کی حالت، ان کی ناپاکی، ان کے چہرے، ان کے عمل، اور ایک طرف پاکیزہ پیغمبروں کے چہرے، ان کی سیرت، ان کا کردار، اور پھر بھی جادوگر کہہ رہے ہیں. شرم نہ آئی؟
حیا نہ آئی. کیسے جادوگر اور کیسے پیغمبر, کوئی مقابلہ ہے دونوں میں؟ اللہ فرماتا ہے انہوں کا ان ھذا لسحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم, کیا تم کہتے ہو دین حق کو جب تمہارے پاس آ چکا؟ اسحر ھذا, یہ جادو ہے؟ تمہیں یہ جادو دکھ رہا ہے؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ ارے جادو اگر لاٹھی کا سانپ بن بھی گیا, نظر بندی کر دی گئی, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ لاٹھی ہی ہے. ارے ہے نہیں, نظر بندی کی مگر لاٹھی سانپ نظر آ رہی, مگر سانپ بنتی نہیں ہے وہ. اور یہاں کیا ہے؟ باقاعدہ حقیقت میں سانپ. اور ایسا اژدہا بنا کہ جس نے سارے جادوگروں کے سانپ نگل لیے, اور اس کے بعد وہ سب غائب بھی ہو گئے, اور اس کے بعد پکڑا تو پھر وہی لاٹھی. اب یہ ساری رسیاں بتائیے 70,000 گاڑیوں پہ جو لائی گئی تھی اور جو لاٹھیاں لائی گئی تھی اور میدان بھرا ہوا تھا, وہ سارا میدان خالی ہو گیا, وہ نگل گیا سب کو, اور پھر پکڑا تو پھر لاٹھی. تو جادوگر جو خود تھے ماہر, وہ سب سمجھ گئے کہ نہیں جادو تھوڑی ہو سکتا ہے, اس کو جادو کہیں گے بلا. اسی لیے وہ فوراً سب کے ساتھ ایمان لے آئے. اللہ اسی کو کہا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون, اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. تو مجھے جادوگر کہہ رہے ہو؟ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, غور سے سنو, جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, پھر اگر وہ جادو بھی دکھائے تو اللہ اس کا جادو چلنے نہیں دیتا. نہیں سمجھے؟ ویسے تو جادوگر دنیا میں بہت سے ہیں, لیکن اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے یہ بنا دیا وہ بنا دیا جادو سے, تو اگر جادو دکھانا چاہے تو اس کا جادو چلتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اگر اس کا جادو چل جائے گا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جادو کو چلنے نہیں دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اور میرا معاملہ کیا ہے؟ اگر میں جادوگر ہوں تو میں تو دکھا رہا ہوں معجزے, اور اگر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جادو اس کا چل ہی نہیں سکتا ہے. اور میرے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے, تم اسے جادو کہہ رہے ہو. ولا یفلح الساحرون, جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. جب اس کا جواب نہیں ہوا تو کیا بولے؟ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا, تو کیا بولے موسیٰ ہارون, ہم سمجھ گئے تمہارا مقصد کیا ہے. یہ سب تم معجزے اس لیے دکھا رہے ہو تاکہ پبلک تمہارے ساتھ میں ہو جائے, اور جب پبلک تمہارے ساتھ میں ہو جائے تو حکومت کے اوپر تم قبضہ کر لو, اور جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کو یہاں سے بے دخل کر دو. مگر سن لو, ہم کبھی تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہیں کریں گے. سنیے, قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا, کہنے لگے کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہٹا دو اس طریقے سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ, اور تمہارے لیے حکومت ہو جائے فی الارض, زمین میں. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ, ہم تم دونوں کو بالکل نہیں مانیں گے, کبھی اپنا حاکم تسلیم نہیں کریں. یہ تو قوم نے کہا. فرعون نے کیا بولا؟ کہ یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں. کسی آدمی نے جادو دکھایا تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اس سے بڑا جادو دکھاؤ, لوگ اسے بھول جائیں گے. تو لہذا موسیٰ جادوگر ہے. ہمارے ملک میں بڑے ماہر جادوگر موجود ہے, سب کو بلاتے مقابلہ کرائے دیتے ہیں. دودھ کا دودھ
پانی کا پانی ہو جائے. قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. فرعون نے کہا لے آؤ ہمارے پاس ہر ماہر جادوگر. چنانچہ پورے اس کی حکومت میں جہاں جہاں جادوگر تھے وہ سارے جادوگروں کو دعوت نامے دیے گئے اور بہت بڑی تعداد میں جادوگر جمع ہوئے. فلما جاء السحرة، جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، دکھاؤ جادو جو تم دکھانا چاہتے ہو، پہلے تم ہی دکھاؤ، تاکہ باطل کے اوپر جب چوٹ پڑے تو باطل مٹ جائے اور حق سب کے سامنے کھل کے آ جائے. تم ہی دکھاؤ. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے ڈال دیا، کیا ڈالا تھا؟ کیا ڈالا تھا؟ جادوگروں نے کیا لائے تھے؟ ہزاروں گاڑیوں پر لاٹھیاں ہی لاٹھیاں اور رسیاں ہی رسیاں جب انہوں نے ڈال دی اور سب صاف بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ قال موسیٰ ما جئتم به السحر، یہ جو تم نے بنایا ہے، یہ جو تم نے بنائے ہیں رسیوں کے اور لاٹھیوں کے ساتھ، یہ ہے جادو. جو ہم نے دکھایا تھا وہ جادو نہیں تھا، جس کو تم نے جادو کہا وہ جادو نہیں، جادو یہ ہے. قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جو تم لائے ہو یہ ہے جادو. ان اللہ سیبطل، اور جادو کے ذریعے سے تم حق کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جادو کو ابھی برباد کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کے عمل کو کامیاب ہونے نہیں دیتا. حق کے مقابلے میں فسادی ہمیشہ مات کھاتے ہیں، ہمیشہ کھاتے رہے، وہ آج بھی کھا رہے. حق حقی ہوتا ہے. جال حق وذاق الباطل، حق آ گیا باطل مغلوب ہوگا. باطل بلند ہونے کے لیے نہیں آیا، باطل تو زیر ہی ہونے کے لیے آیا ہے. چنانچہ کیا ہوا؟ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے حکموں کے ذریعے سے، اور باطل کو باطل کر دیتا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ برا مانیں، پسند نہ کریں، مگر حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے. اور باطل ایسے غالب ہو جاتا ہے، ایسا چھا جاتا ہے جیسے لگتا ہے سیلاب کے اوپر کوڑا کرکٹ پانی، جیسے دیگ میں ابال اور بعد میں تھوڑی دیر کے بعد سب غائب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور سارے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا اور جادوگر بھی پکار اٹھے آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو اللہ فرماتا ہے تھوڑے سے نوجوان لوگ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر. کتنے؟ کیوں نہیں لائے؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ مظالم کا شکار تھے. کیا تھا بھیا؟ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، فرعون کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا ایک زمانے سے. انہوں نے سن رکھا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے فرعون کی پوری حکومت برباد ہو جائے گی، ظلم کا خاتمہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ سب امید تو لگائے ہوئے تھے، آس لگائے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. وہ آس لگائے ہوئے تھے مگر ڈر کے مارے کوئی ایمان، بولو کیوں؟ حکومت فرعون کی ہے، ایمان قبول کر لیا تو ذبح کر دے گا. مگر انتظار میں تھے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ملے تو ہم بھی پھر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو
تو بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے مکہ اگر فتح ہو جائے گا تو ہم ایمان قبول کر لیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب مکہ فتح ہوا لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے. اب اسلام غالب آ کے رہے گا، اسلام قبول کرنے کی وجہ کوئی ہمیں ستائے گا نہیں. مگر کچھ نوجوان تھے، انہوں نے ہمت کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے ایمان کا اظہار تو کیا مگر ڈر رہے تھے وہ بھی. اگر پتہ چل گیا فرعون کو تو کھال کھینچ دی جائے گی، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دین قبول کرنے کے بعد ہم دین کے اوپر قائم نہ رہ سکیں، ہم پھسل جائیں. سنیے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر ان کی قوم کی ذریت، ان کی قوم کے لڑکے. کیوں؟ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے. أَن يَفْتِنَهُمْ، کہیں سردار اور فرعون ظلم کر کے دین سے ان کو ہٹا نہ دے، ڈر رہے تھے. اور واقعی ان کا ڈرنا صحیح تھا بھی. کیوں؟ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں غالب تھا، اس کا اقتدار 400 سال تک قائم رہا اور اتنی سخت سزا دیا کرتا تھا. قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، جس کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ پیروں میں سب میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا زندہ، اور سانپ بچھو اوپر سے چھڑوا دیا کرتا تھا. تو اس لیے وہ بیچارے جو ہیں اس وجہ سے وہ ڈرتے ڈرتے ایمان لائے اور ان کا ڈر بجا تھا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں غالب تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ تھا حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے، ظالم بھی تھا اور حاکم بھی تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمت بڑھائی. کس کی؟ جو ایمان لے آئے تھے ڈرتے ڈرتے، ان کی ہمت بڑھائی. اور کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اللہ پر بھروسہ کرو. فرعون بہت غالب ہے، مانا کہ اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، لیکن اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو بھروسہ فرعون پر نہیں، فرعون سے نہ ڈرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. چنانچہ ان کی قوم نے فوراً کہا، موسیٰ نے جب کہا، قوم نے کیا کہا؟ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہم ایمان لائے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، فرعون کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑ سکتا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. اور پھر اللہ سے دعا مانگی. عجیب و غریب دعا ہے، وہ دعا ایسی ہے جس کی آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے. آج ہم میں سے ہر آدمی کو ضرورت ہے. ماحول ایسا، حالات ایسے، دن بدن خراب سے خراب، ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں مسلمان کرے تو کیا کرے؟ کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی سے کہو. اس لیے کہ کسی کے ماں نے دودھ نہیں پلایا، کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے جو بال بیکا کر سکے، اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اگر تم کہو گے تو اللہ سارے منصوبے اور ساری سازشیں اور سارے ان کے خطرناک ارادے اللہ ان سب کو ناکام کر دے گا، جیسے فرعونیوں کو ناکام کیا. کیا کہا ہے دعا؟ سنیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنائیے فتنہ ظالم قوم کے لیے. فتنے کا مطلب سمجھے؟ اے اللہ ان کو اتنی طاقت نہ دیجئے یہ ہمارے اوپر ظلم کریں، زیادتی کریں، ہمیں پریشان کریں
اور جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو جائیں اپنے دین کو چھوڑنے پر، فتنہ نہ بنائیے۔ دوسرے فتنے کا مطلب، اگر اے اللہ ہم مغلوب ہو گئے اور یہ غالب ہو گئے تو یہ ظالم خوشیاں منائیں گے، یہ چراغاں کریں گے، یہ گولے داغیں گے اور کہیں گے اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہم غالب نہ ہوتے، اور یہ لوگ اگر باطل پر نہ ہوتے تو یہ لوگ دبتے نہیں، مغلوب نہ ہوتے، اب تو ہم جو جی چاہے کریں۔ اس لیے اے اللہ ایسے حالات نہ پیدا ہو۔ کیا دعا ہے؟ یاد کرو اس کو، دعا کیا دعا ہے بتاؤ نا، پھر کیسے بتائیں؟ اس کا مطلب غور سے نہیں سنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ ایک جملہ ہوا۔ دوسرا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ترجمہ، اے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنائیے، یعنی ان کو ہمارے اوپر اتنا قابو نہ دیجیے کہ وہ ہم پر ظلم کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ وَنَجِّنَا، اور ہمیں نجات عطا فرمائیے، بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اپنی رحمت سے کافر قوم سے۔ کافر قوم بڑی طاقتور ہے مالک، مگر دنیا میں کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اور کتنا ہی بڑا ہو، آپ کی رحمت سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ سمندر بھی چھوٹا ہے، اگر ریت کے ذروں کے برابر حالات خراب ہوں اور سمندر کے قطروں کے برابر حالات خراب ہوں، پھر بھی اے اللہ آپ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اے اللہ اسی رحمت کی برکت سے ہمیں کافر ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ کتنی زبردست دعا ہے، ارے ہے ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی جب پریشان ہو جاتے حالات سے تو آپ جو دعا مانگتے تھے، کیا دعا ہوتی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، حی اللہ کا نام اور قیوم یہ اسم اعظم ہے، اللہ کے یہ نام لے کے دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ، زندہ تو ہم لوگ بھی ہیں، ہم لوگوں کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اللہ کی زندگی ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، ایک لمحے نظر ہٹ جائے نہ آسمان سلامت رہے گا نہ زمین سلامت رہے گی۔ اے حی اے قیوم برحمتک استغیث، ہم تیری رحمت سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ حالات سے ستائے ہوئے ہیں، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ اس کلمے کو بار بار پڑھتے تھے تو بار بار اس کلمے کو پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ ہوا تو پھر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اب جو ہے دعا کی قبولیت کا ٹائم آ گیا اور دیکھو تمہاری نجات کے دن قریب آ گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی ہارون کی طرف۔ کیا وحی بھیجی؟ ان تبوّآ لِقَوْمِكُمَا، تم اپنی قوم کو مصر میں قائم رکھو، ان سے کہو کہیں جانے کی ضرورت، فرعون کے مظالم سے گھبرا کر اپنا شہر مصر چھوڑنے کی ضرورت نہیں، یہی رہو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ اپنے گھروں کو کیسے بناؤ؟ قبلہ رخ بناؤ۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ نماز گھر میں ادا کرے۔ مطلب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد ہے، فرض نماز کے لیے، سنت و نفلوں کے لیے بولو گھر ہے، لیکن یہ اس امت کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت، ہر پیغمبر کی امت کے لیے کیا حکم تھا؟ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ،
آپ کو نماز وہی پڑھیں گے آپ جس کو جو جگہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. آپ نے فرمایا 6 نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو کسی نبی کی امت کو نہیں دی ہے. ان میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری دنیا کی روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی. خالی گھر نہیں صرف اسٹیشن، باغ، کھیت، کھلیان، بس اسٹاپ، میدان جنگ، جہاں موقع ملے مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. ارے ہے یا نہیں؟ مگر بنی اسرائیل کے لیے حکم نہیں تھا. ان کے لیے حکم کیا تھا؟ نماز کہاں پڑھو گے؟ مسجد میں نہیں. مسجدیں تھوڑی تھی ان کے، وہاں نماز ہوتی تھی. نماز کے لیے عبادت گاہ وہ بناتے تھے، وہی ہوگی. مگر فرعون نے اور فرعونیوں نے اتنے مظالم ڈھائے تھے کہ یہ نماز پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے. جو ان کی عبادت کی جگہیں انہوں نے بنائی تھی وہ ساری بلڈوزر کے ذریعے سے اس زمانے کے فرعون نے ڈھا دی تھی مسجدیں. ایک عبادت کی جگہ باقی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسے حالات میں نماز پھر بھی تمہیں پڑھنا ہے. نماز پھر بھی پڑھنا. کہاں پڑھو گے؟ کہ گھر میں پڑھو. اور گھر کیسے بناؤ؟ جس میں قبلے کی طرف رخ کر سکو. قبلہ کون سا تھا؟ کہ ان کا بھی قبلہ وہی تھا جو ہمارا قبلہ ہے، یعنی بیت المقدس نہیں، بیت اللہ. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ جیسے ہمارے وہاں نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط تھا. ہمارے لیے نماز سے پہلے طہارت، پاکی، وضو شرط ہے. ان کے وہاں بھی طہارت شرط تھی. ستر کو چھپانا شرط ہے، ان کے بھی شرط. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ ان سے کہہ دو تمہاری عبادت گاہیں توڑ دی گئیں، نماز پڑھنے کے مقامات توڑ دیے گئے ہیں، لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. نماز پڑھو گے، کہاں پڑھیں؟ گھر میں اجازت نہیں تھی، اب گھر میں اجازت ہے. قبلے کی طرف منہ کر لو، قبلہ رخ بناؤ اپنے گھروں کو. چنانچہ یہی ہوا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، نماز پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. موسیٰ یہ دن زیادہ دن نہیں رہیں گے. حالات جو عبادت گاہ چاہی چھوڑ دی، جو مدرسہ چاہا توڑ دیا، بالکل سیم وہی حالات. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی طرح موسیٰ بھی پیغمبر تھے. کیسے؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کو ایسا رسول بنایا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا تھا. اور اسی طرح 4 آسمانی بڑی بڑی کتابیں ہیں. ان کتابوں میں قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا درجہ ہے. کیا نام تھا اس کا؟ توریت. وہ تو بدل گئی. جتنے پیغمبر بعد میں آئے موسیٰ علیہ السلام کے، سب اسی پہ عمل کراتے تھے. کون سی کتاب پہ؟ توریت پہ. جو حالات موسیٰ علیہ السلام کی امت پر آئے وہی حالات آج اس امت پہ آئی. وہاں بھی فرعون تھا اور یہاں بھی فرعون ہے. وہاں بھی عبادت گاہیں گر رہی تھی، یہاں بھی عبادت گاہیں گر رہی ہیں. کہا نماز پھر بھی نہ چھوڑنا، مگر انہوں نے تو نماز نہیں چھوڑی. ہم لوگوں کے وہاں کیا ہے؟ ایسے حالات میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی نا، بڑی. کہنے صاحب مسجد توڑ دی، مگر خود جتنی باقی مسجدیں ان میں دکھے تم ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال کیا تھا؟ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے. اللہ نے کہا خوشخبری سنا دیجئے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ دن ختم ہونے والے ہیں. اور پھر خود موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. سوچئے کیا دعا کی؟
قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، کہا موسیٰ نے اے ہمارے رب آپ نے فرعون کو دیا ہے، کیا دیا ہے؟ آتیت فرعون وملأہ، اور فرعون کے سرداروں کو آپ نے دیا کیا؟ زینتا و اموالا، آپ نے زیب و زینت کا سامان دیا ہے اللہ، دولت کے انبار دے دیے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں اللہ حکومت بھی آپ نے دی، دولت بھی آپ نے دی، زینت اور عیش و آرام کا سامان بھی دیا. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرے، طاقت کے ذریعے سے نہیں پڑھنے دیں گے نماز، گرا دیں گے عبادت گاہ، اور اس لیے بھی گمراہ کریں کہ اگر تم حق پر ہوتے تو حکومت تمہارے پاس ہوتی، ہمارے پاس حکومت ہے. اور کم سمجھ لوگ یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں صاحب مسلمان ہیں تو پریشان ہیں، غیر ایمان والوں کو دیکھیے آرام سے. اے اللہ آپ نے اس لیے دیا تاکہ یہ گمراہ کرے تیرے راستے سے. پھر موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے کیا؟ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم، اے میرے پالنے والے ان کے مال کو مٹا دے. موسیٰ کی دعا قبول ہوئی. ان کے وہاں جو پھل تھے، جو سبزیاں تھیں، جو ان کے وہاں میوے تھے، ہر چیز کو خدا نے پتھر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ پتھر. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک تھیلا ملا، اس تھیلے میں بادام تھے، مگر وہ بادام پتھر کے تھے. یہ اسی زمانے کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو اے اللہ اور سخت کر دے، فلا یؤمنوا، تاکہ یہ ایمان نہ لائیں. حالانکہ نبی تو اس لیے آتا ہے تاکہ لوگ ایمان لائیں. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں دلوں کو سخت کر دے خدا، یہ ایمان نہ لائے. مطلب فرعون ایمان بار بار لاتا تھا مگر جھوٹا ایمان، اور اللہ کی طرف سے عذاب آتا اور جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرتا، اللہ اس مصیبت کو ہٹا دیتا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ جب تک عذاب علیم نہ آ جائے اب کی یہ ایمان بھی ان کو لانے کی مہلت نہ دیے، ظاہری ایمان بھی نہ لائیں. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیا دردناک عذاب. جب دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے کیا کہا؟ قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. دونوں سے مراد موسیٰ اور ہارون. دعا تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، کہا حضرت ہارون نے آمین کہی تھی، آمین کہنے والا بھی دعا میں شامل ہے. تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. فاستقیما، سیدھے راستے پر قائم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور دیکھو اے موسیٰ اور ہارون ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جو جانتے نہیں. کیا مطلب نہیں جانتے؟ جو دعا کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہماری دعا تو قبول ہوگی نہیں، جلدی نہیں ہو رہی قبول، پریشان ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں. فرما ان کے راستے پر نہیں چلنا. دعا تم نے مانگی، دعا تمہاری قبول ہو گئی، اگر اس کے اثرات دیر میں ظاہر ہوں تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. ان کے راستے پر نہ چلنا جو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے. شام کو دعا کی صبح قبول ہو جائے، 10 دن ہو گئے دعا کرتے کرتے کچھ مل ہی نہیں رہا. ان کے راستے پہ نہ چلنا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہارون علیہ السلام نے دعا فرمائی، اتنے بڑے ظالم کے لیے دعا فرمائی. پیغمبر دعا کر رہا ہے، پیغمبر آمین کہہ رہا ہے، اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. مگر فرعون دندنا رہا. 40 سال کے بعد فرعون ڈوبا ہے میں اپنے لشکر کے، اور اللہ کہہ چکا پہلے دعا تمہاری قبول ہو چکی. اس لیے جس وقت جو چیز اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے، جس میں جو حکمت ہے وہ کام اسی وقت ہوگا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہماری دعا بیکار جا رہی ہے، اس لیے کہ ابھی تباہی اور بربادی کا وقت نہیں آیا ہے ظالموں کی. اللہ کے علم میں ہے،
حق ظاہر ہوگا اور ظالموں کو برباد اللہ کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ جو وقت اس کے لیے مناسب ہے، اور وہ وقت ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، قبول ہو گئی دعا، کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلیے، اب اس کی حکومت کے خاتمے کا وقت آیا، لے کے نکلے موسیٰ علیہ السلام، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی چلا، سامنے دریا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر، بغیًا وعدوا، کیوں؟ یہ بھاگے جا رہے ہیں، ہماری بیگار کون کرے گا، یہ یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا کام کون کرے گا، ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب راستے بنائے اس میں، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی ماری تو 12 راستے، اور پانی برف بن کر کے کھڑا ہوا، دیواریں بن گئی، اور تھوڑی دیر میں راستے سوکھ گئے۔ اب 12 قبیلے تھے، 12 راستے، مگر ان کو فکر ہوئی پاس والے پتہ نہیں ڈوبے ہیں یا زندہ ہیں، تو ان دروازوں میں باقاعدہ ان دیواروں میں اللہ نے روشندان اور وینڈوز بنا دیے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، ہاں ہم بھی جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ جب وہ سب نکل گئے تو فرعون نے دیکھا، اب جب چیٹی کی موت آتی ہے تو پر لگ جاتے ہیں، اس نے کہا میری ہیبت سے دیکھیے دریا پھٹ گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا ہم میں موسیٰ نہیں کوئی موجود، پھر یہ دریا میں راستہ کیسے، یہ راستہ ہوا کیسے؟ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ راستہ خشک جو ہو جائے پار ہو جانا، مگر راستے کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا، کہیں فرعون آ جائے اس راستے سے، اس کو کھلا چھوڑ دینا، یہ ہمارا انتظام ہے۔ چنانچہ فرعون میں لشکر کے جو اندر پہنچا تو اللہ کا حکم آیا اور پانی مل گیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا فرعون تو پکارا، اب ایمان لایا، قال آمنت، میں ایمان لے آیا، کہاں کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، میں ایمان لایا کس پر؟ انہ لا الہ الا، انہ لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں، وانا من المسلمین، اور ہم بھی ماننے والوں میں سے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کیا کہا؟ الآن، اب ایمان لا رہے ہو، اب تو ٹائم نکل چکا ہے، تم نے عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب عذاب آنکھوں سے آدمی دیکھ لے تو اس وقت اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان لاتا تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا آدمی کی توبہ کب تک قبول ہوتی؟ معلم یغرغر، جب تک غرغرہ کا عالم طاری نہ ہو، جب آواز گلے میں پھنسنے لگے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، چاہے جتنی توبہ کرے ہو، چاہے جتنا صدقہ کرے اور چاہے جتنا ایمان کی بات کرے، اس وقت قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایمان بالغیب معتبر ہے، اور یہ جو ایمان لا رہا ہے تو عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کے لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرتے رہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تم نے کلمہ پڑھا ہے، آج ہم تمہارے جسم کو نجات دیے دے رہے ہیں تاکہ یہ تمہارا جسم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ یہی وہ ظالم تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری قدرت کی نشانیوں سے غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے۔ اشرف علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ شفا دے۔ داؤد کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ چائے یا کوئی مشروب ختم ہونے سے پہلے ذرا سا چھوڑ دینا کیسا ہے؟ بالکل خلاف ادب ہے۔ چائے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، برتن کو صاف کر لینا چاہیے، یہی سنت ہے۔ البتہ اگر کسی نے اتنا بھر کے دے دیا کہ جو آپ سے پیا نہیں جا رہا ہے، آپ کو متلی ہونے لگے گی، آپ کو نقصان پہنچے گا، تو پھر چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ یہ نہیں کہ آپ نے دیکھیے
مولانا ہو کے خلاف سنت کام کے، پوری چائے نہیں پی انہوں نے، اور چائے نہیں دیکھ رہے ہیں کیسی ہے۔ ایک صاحب نے نماز ختم ہونے کے بعد دعا مانگی، ربنا آتنا عذاب النار، ربنا آتنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کا عذاب عطا فرمائیے۔ اس کے بعد وقنا عذاب القبر والحشر والمیزان، اور آخر میں وقنا عذاب الصراط بھی کہا، پل صراط بھی کہا۔ دیکھیے جبکہ عربی میں پا نہیں ہوتا ہے تو یہ دعا کیسی ہے؟ آپ کو خود پتا ہے یہ دعا کیسی بنائی ہوئی ہے۔ حدیث میں یہ سب آتا ہی نہیں اتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب المیزان، اور وقنا عذاب الپل صراط بھی پڑھا دیا۔ سب اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا بڑی جامع ہے جو قرآن میں آئی ہوئی ہے۔ اور الگ سے کچھ چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے حدیث میں، اس میں قرضہ بھی ہے، علی کی طبیعت خراب ہے اور نہ معلوم کتنے اللہ کے بندوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ بری فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مساجد کی، مدارس اسلامیہ کی، اے اللہ مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام ایمان والوں کی، ایمان والیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو سینہ سپر ہے ان مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب مظلوم ہیں، اے اللہ بے سہارا ہے، اے مالک تیرا سہارا بہت بڑا ہے۔ اے اللہ تیرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ دعا مانگو، اے اللہ دعا قرآن میں اسی لیے ہے تاکہ وہ قبول کی جائے، قبول ہو بھی چکی ہے۔ اے اللہ ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ